تمام لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی پیروی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی طرف یکسو اور اللہ کے فرما بردار تھے، ان کی اتباع کریں۔ اب ابراہیمی تحریک کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ قرآن حکیم ان کی طرف متوجہ فرما رہا ہے، اور بالخصوص مسلمان جماعت کو مخاطب کر کے کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کے لیے لازمی ہے کہ درج ذیل امور کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ چنانچہ قرآن حکیم نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد اور ان کی تحریک حنیفیت کا، وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا چاہیے اس سے ڈرنا ایسے ڈرو، ہر ممکن حد تک جدوجہد اور کوشش کرو۔ تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی دوسری آیت بیان کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی عدل و احسان کا قائم کرنا، یہ تقوی کا حقیقی مفہوم ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کے تعلق سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا اور مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ گویا کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا حکم جو ابراہیمی تحریک کا ہے وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے اللہ کے ڈر اور تعلق سے۔ اس لیے پہلا حکم تقوی اختیار کرنے کا دیا گیا، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دوسرا حکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اور فرما بردار ہو۔ تقوی کے بعد دوسرا بنیادی حکم یہ ہے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنا، نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا۔ عدل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک منظم تربیت یافتہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک مضبوط جماعت موجود نہ ہو، اور جماعت بغیر اطاعت اور ڈسپلن کے قائم نہیں ہو سکتی۔ جماعت کے لیے لازمی ہے کہ اپنے لیے ایک سربراہ اور امیر منتخب کرے، اور پھر اس کے حکم کے مطابق اپنی اجتماعی جدوجہد اور کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی بھی اگر کہیں سفر میں جائیں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں اور اس کے حکم کے مطابق تمام کام کریں۔ سمع و طاعت، بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ اسلام کا بنیادی اور لازمی تقاضا ہے۔ تو دلوں میں تقویٰ اور عدل قائم کرنے کا جذبہ اللہ کے ڈر سے پیدا ہو جائے، اور جسم اور اعضاء اس کے قیام کے لیے جس نظم و ضبط اور اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے اس کے لیے کردار ادا کریں۔ اور یہ اطاعت صرف جز وقتی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اطاعت کر لی، ایک بات مان لی، دوسرے وقت میں اس کی خلاف ورزی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تک اطاعت اور ڈسپلن ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت ہوتی ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ ایسے ہی جیسے بھیڑ بکریوں میں جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت کی اجتماعیت اور نظم و ضبط سے علیحدہ ہو گیا تو وہ تو جہنم میں گر گیا۔
اس لیے اجتماعیت کو برقرار رکھنے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کی نگرانی میں دینے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کا لازمی حکم ہے۔ ابراہیمی تحریک یا ابراہیم کی دعوت اور اس کی اتباع اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ نظم و ضبط اور اطاعت کا انسان خوگر نہ ہو۔ تیسرا بنیادی اصول بیان کیا ابراہیمی تحریک کا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جب پہلے دو تقاضے پورے ہوں گے، اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے اور نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے، فرما برداری اختیار کرنے، اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ اجتماعیت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بنیاد پر ہوگی۔ دنیا میں اجتماعات تو ہوتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، لیکن کوئی شیطان کی رسی پکڑے ہوئے ہوتی ہے، کوئی اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ جماعت کی جو اجتماعیت ہے، تحریک حنیفیت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو جائے اور آپس میں تفریق اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ اعتصام بحبل اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک رسی آسمان سے زمین تک پھینکی ہوئی ہے، یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم، اس کی تجلیات و انوارات کا ایک پورا نظام، عرش الہی حضرت القدس سے لے کر اس دنیا تک، انسانوں تک، ہر انسان کی روح جڑی ہوئی ہے اس عرش الہی کے ساتھ۔ اب جو جو روحیں اس رسی کے ساتھ جڑی رہیں گی، اس تجلیات کے نظام کے ساتھ وابستہ رہیں گی، وہ کامیاب ہوں گی، اور جو جو اس سے غفلت برتیں گی، اللہ کی رسی سے روگردانی کریں گی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں۔ تو یہ جو اللہ کی رسی حبل اللہ الممدود ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ چوتھا حکم دیا گیا ولا تفرقوا، افتراق مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف مت ہو۔ جیسا کہ ابھی پچھلے رکوع میں کچھ لوگوں نے اوس و خزرج کے انصار کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، تو ایسا اختلاف تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، فرقہ واریت نہ ہو، گروہیتیں مت بناؤ۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ انسانی اصولوں اور ضابطوں پر مضبوطی سے قائم رہو۔ انسانوں میں نسلی، مذہبی، علاقائی یا جغرافیائی تفریق کا پیدا ہونا یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ولا تفرقوا، اور اس فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، اللہ کی نعمت تم پر ہوئی کہ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ بعاث پورا تسلسل کے ساتھ مدینے کے ان قبائل کے درمیان دشمنی پیدا کیے ہوئے تھی، تم آپس میں دشمن تھے، تو فألف بین قلوبکم، اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اللہ کے فضل اور احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمنیاں ختم ہو گئی۔ آج تمام انصار کی اجتماعیت ایک نقطے پر، ایک فکر کے ساتھ، اللہ کی رسی کے ساتھ، قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا سوچو کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے بالکل، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر تمہیں اس سے نجات دی۔ دشمنیاں اس حد تک تھیں
کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، کفر اور جہالت کے اندر، ظلمتوں کے اندر تم مبتلا تھے، عدل و انصاف ناپید تھا، ڈر تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے۔ دنیا تو جہنم بنی ہوئی تھی، آخرت کی جہنم بھی تمہارے لیے ہو جاتی، لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن حکیم کی تعلیمات آئیں، تم ان پر ایمان لائے، اور اس کے نتیجے میں آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی الفت پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد ولا تفرقوا، پھر فرقہ واریت پیدا نہیں ہونی چاہیے، گروہیتیں نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے آپس کے اختلافات بھلا دو، مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، نسلی اختلاف ہو سکتا ہے، اور کوئی لین دین کے معاملے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانی اصولوں میں آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور بھائی چارے کو قائم رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ گویا کہ ولا تفرقوا کی مزید تشریح بتا دی کہ پہلے ایسے تھے، اب اللہ نے تمہیں متحد کیا ہے، تو پھر اختلاف اور انتشار درست نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات میں احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم راستہ پالو، ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ راستہ دکھاتا بھی ہے، اور پھر اس دیکھے ہوئے راستے پر چلو گے تو منزل مقصود تک بھی ضرور پہنچ جاؤ گے۔ ہدایت کے دونوں دائرے اللہ نے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ تو یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں تاکہ تم سیدھا راستہ پاؤ، اختلاف و انتشار سے بچو، اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھو، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو۔ پانچواں حکم دیا کہ یہ اجتماعیت اور یہ اختلافات سے بچنا تبھی ممکن ہوگا کہ جب تمہارے اندر ایک ایسی تربیت یافتہ اعلیٰ درجے کی جماعت موجود رہے جو درج ذیل اصولوں پر عمل کرے۔ کوئی بھی نظریہ دنیا میں اسی وقت قائم ہوتا ہے، اس کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے کہ جب اس کی اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ موجود ہوں۔ جس ملک میں ہائر ایجوکیشن جتنی زیادہ ہوگی اپنے نظریے کی، اتنا ہی اپنے ملک اور ریاست کے لیے نظم مملکت قائم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کے حامل افراد اور قوتیں موجود ہوں گی، معاملہ فہمی ان کے اندر ہوگی، موقع شناسی ہوگی، صحیح طریقہ کار اور حکمت عملی اپنا کر اپنے ملک اور قوم میں عدل و انصاف قائم کرنے اور انسانوں کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے وہ کام کرے گی۔ ایک کسی بھی نظریے کی عمومی تعلیمات ہوتی ہیں، تو محض عمومی تعلیمات سے کامیابی نہیں ہوتی۔ پرائمری سطح کی تعلیم سے تو ورکر تیار ہو سکتے ہیں، لیکن لیڈر اور رہنما پوری سوسائٹی کو منظم اور مجتمع رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی تربیت یافتہ جماعت تمہارے اندر موجود رہے گی، تو یہ ابراہیمی تحریک کے اصول کامیاب رہیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور یہ بات بھی لازمی اور ضروری ہے، چاہیے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت موجود ہو جو داعی ہو، دعوت دینے کے اصول اور ضابطے جانتی ہو، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، انسانی بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے کام، اور خود انسانوں کے درمیان ان کے معاملات حل کرنے کے لیے جتنے بھلائی کے کام ہیں، عدل و انصاف کے، انسانوں کی خیر خواہی کے، ان کے مسائل حل کرنے سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ان کی طرف دعوت دے۔ پہلے تو لوگوں کو بلا کر دعوت دی جائے، ایک کام۔ دوسرا یہ کہ اس جماعت کا کام صرف دعوت تک محدود نہیں، بلکہ اس دعوت کے ذریعے سے وہ مسلسل ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں دوسرا حکم پورا ہو، یأمرون بالمعروف،
وہ حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا۔ امر یا حکم بغیر حکومت کے نہیں ہوتا۔ وہ جماعت دعوت کے ذریعے سے ایسی طاقت اور قوت پیدا کرے کہ اپنا نظام حکومت بنائے اور پھر معروفات کو دنیا میں قائم کرنے کا حکم اور آرڈر دے۔ محض دعوت اور وعظ سے نتیجہ نہیں نکلتا، اس سے تو صرف نیک طبیعتیں خیر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن جو شریر لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں، انسان دشمن ہے، ظلم اور زیادتی جن کی عادت بن چکی ہے، تو ان کے لیے تو ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے، حکم دینے والی جماعت کی ضرورت ہے۔ یأمرون بالمعروف یعنی وہ آمر ہو، حکم دے، اتھارٹی نافذ کرے، اور وینہون عن المنکر اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اس لیے برائی سے روکنے کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے وہی روک سکتا ہے جس کے پاس حکومت ہو۔ اگر ہر آدمی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ ہاتھ سے روکے تو دوسرا نہ مانے اور اس کے پاس طاقت نہ ہو تو آپس میں لڑائی ہوگی، تفرقہ ہوگا۔ عام عوام اگر ایک دوسرے کو روکنے لگ جائیں تو اس روکنے کے نتیجے میں طاقت نہ ہونے کے سبب ہر آدمی کہے گا کہ بھئی یہ مجھے کیوں روک رہا ہے، اس کے پاس کیا طاقت ہے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی حکمران جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے اور جو نہ مانے اس کو سزا دے، اور جو تسلیم کرنے والا ہو اس کے لیے وہ حکومت سہولتیں فراہم کرے۔ امر بالمعروف، معروفات، معروف کسے کہتے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ معروف ہر وہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا تو نصوص سے ثابت ہے، اور یا جماعت کی اجتماعیت نے باہمی مشاورت سے انسانی بھلائی کے لیے کوئی قاعدے اور ضابطے منظور کیے ہیں۔ تو جماعت کے منظور کیے ہوئے قاعدے اور ضابطے، اب اگر جماعت اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو اللہ کے احکامات کو اپنے قاعدوں کے طور پر اپنے اوپر لاگو کرے گی۔ اللہ کا حکم تو قرآن میں مثلاً موجود ہے، تو جب تک جماعت کوئی یہ عزم نہیں کرتی کہ میں اس قاعدے اور ضابطے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ جماعت کا منظور کردہ قاعدہ ہے۔ پھر اس پر عمل درآمد کے جو پروسیجر طے کیے جائیں، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا جائے، یہ سب معروفات میں سے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں دین کی تعلیمات میں جہاں فرائض ہیں وہیں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ یہ کسی بھی حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کے چاروں وہ پروسیجرز ہیں جو دنیا کے ہر آئین، قانون اور ضابطے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ بنیادی قوانین ہوتے ہیں، وہ فرائض ہوتے ہیں، اور ان بنیادی قوانین پر ممد و معاون بننے والے جو اس کے ذیلی اور ضمنی قوانین، بائی لاز ہیں، وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے لازمی اور ناگزیر وہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام احکامات معروف ہیں، اور یہ معروف بغیر سسٹم قائم کیے ہوئے نہیں ہو سکتا، بغیر حکومتی طاقت اور اتھارٹی کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی منکرات سے روکنے کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ تمام شرارت پسند جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے بھی مختلف درجے ہیں۔ کوئی حرام قطعی ہے، کوئی مکروہ تحریمی ہے، کوئی مکروہ تنزیہی ہے، تو اس کے بھی مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ ہر نظام میں جن کاموں سے روکا گیا ہے جو انسانیت کے لیے بہت ہی برے ہیں وہ حرام، جن کے اندر تھوڑی سی کمی ہے وہ مکروہ تحریمی ہو گئے، اور جو اس سے بھی کم درجے کی چیزیں ہیں تو ان کو کہا گیا کہ یہ مکروہات تنزیہی ہے۔ اب ان تینوں میں فرق و امتیاز اور اس کے مطابق لوگوں کو روکنے کا عمل وہ بھی بغیر اتھارٹی کے نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسی حکمران جماعت تمہارے اندر ہمیشہ موجود رہنی چاہیے جو خیر کے پھیلاؤ، اپنے معروفات کو غالب کرنے کا حکم
اور منکرات سے روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے والی ہو۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر ایسی جماعت نہیں ہوگی تو بتدریج ایک منکر اس کو معمولی سمجھ کر سوسائٹی کے اندر قبول کر لیا گیا، کل کلاں کو وہی بڑھتا 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 بہت بڑا منکر اور ظلم بن جاتا ہے۔ کسی ایک معروف سے ایک وقت میں نظر انداز کیا کہ چلو کوئی بات نہیں اس وقت، ہاں جی، کسی حکمت کے تحت خاموشی اختیار کی، تو ہوتے ہوتے وہی معروف چھوٹتا چلا جائے گا۔ تو جماعت کی اجتماعیت تبھی قائم رہے گی، سوسائٹی تبھی ترقی کرے گی کہ جب ایسی مضبوط، طاقتور، جرأت مند، دلیر، بہادر، نہ بکنے نہ جھکنے والی جماعت انقلابی موجود رہے، جو ماحول اور گرد و پیش کے دباؤ کو قبول کیے بغیر جو ٹھیک ٹھیک ابراہیمی تحریک کے اصول ہیں ان کی دعوت دے، ان کا نظام قائم کرے، ان معروفات کا حکم دے، ان منکرات سے روکے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ ایسا معاشرہ کامیاب ہے جس میں ایسی جماعت موجود ہو، اسی کے لیے بقا ہے۔ مفلحون حضرت نے ترجمہ کیا وہی پہنچے اپنی مراد کو، کہ جو مراد انہوں نے متعین کی تھی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی، آپس کے اختلافات سے بچنے کی، بھائی چارہ قائم کرنے کی، تو جو جماعت ایسی انقلابی موجود رہے گی جو یہ تین کام سر انجام دینے والی ہوگی، تو یہی اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اور جن میں یہ بات نہیں رہے گی تو محض خواہش تو کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر نیکی آ جائے، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن اگر ایسی سچی جماعت موجود نہیں ہے تو وہ خواہش سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ اپنے مراد اور مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ جہاں ایسی جماعت نہ ہو وہاں اختلاف اور انتشار بڑھتے بڑھتے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جو لوگ آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے، عیسائی اور یہودی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء یہود و احبار ان کے اوپر لعنت اس لیے برسی کہ شروع میں جب منکرات پیدا ہوئے، ظالم حکمران آئے، امراء طاقتور لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین بنانا شروع کیا، تو شروع میں ان علماء و احبار نے ان کو ٹوکا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنی، صحیح راستے پر آؤ، عدل کرو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی علماء ان کی مجلسوں میں جانے لگے، شروع میں مجلس میں زبان سے صرف تنقید کی، یا دل میں چونکہ تربیت ہوئی ہوئی تھی تو دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے، ان کی مجلسوں میں کھانا پینا گلچھرے اڑانے کی عادت پیدا ہو گئی، تو وہ غلط کاموں کی جو حرمت تھی وہ دلوں سے نکل گئی، اور اچھائی کی جو دعوت دی جانی تھی وہ دعوت رک گئی۔ اب جب ہر عالم اور ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق دین کو پیش کرنے لگا تو فرقے پیدا ہو گئے، گروہیتیں پیدا ہو گئی۔ تو جماعت کی طاقت کے ٹوٹنے سے، عمل بالمعروف کے رکنے سے اور منکرات کو روکنے سے باز آنے والا عمل جب چھوٹ گیا تو افتراق و انتشار پیدا ہو گیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ کیوں ان لوگوں نے فساد فی الارض مچانے والوں کو روکا نہیں، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہیں روکا انہوں نے زمین میں فساد مچانے سے لوگوں کو؟ تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا دعوت الی الخیر کی ایک مضبوط اور مستحکم جماعت نہیں رہتی تو پھر فرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرح مت ہو۔ اور واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور واضح دلائل اور روشن احکامات کے آنے کے باوجود انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ اختلافات کے اندر مبتلا نہ ہونا ضروری ہے، جماعت کی اجتماعیت کا برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ اختلاف و انتشار رہا تو اولئک لہم عذاب عظیم، تو انہی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔
جیسے وہ جماعت جو یہ تین کام کرے، یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف، ینہون عن المنکر، وہ فلاح یافتہ ہے، ایسے ہی وہ جماعت جو ان تینوں معاملات کے اندر افتراق و انتشار اور اختلاف باہمی کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وہ دن